عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب، پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب، سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ، سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی جو اسلامی بھائی آگے آئے ہیں پلیز پیچھے چلے جائیے، صفوں میں اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صفوں میں ہی رہیں، نماز مغرب کے انتظار کی نیت کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز ادا کروں گا تو انشاءاللہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کے رویے بتاتے ہیں کہ آپ میں احساس ذمہ داری ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے۔ ان کا تعلق رویوں سے ہے، ہمارے اپنے کرنے والے انداز، زندگی کے جو ہمارے معاملات، ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے، لائف پریکٹس، روٹین آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے ہمیں احساس یا اس سے کسی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص میں احساس ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی اور سنسیریٹی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص کا دفتر کا ٹائم پورا ہو گیا اور جیسے ہی وہ باہر جانے لگا، آفس بند ہو چکا تھا اور لائٹیں آلموسٹ بند ہو چکی تھیں، بس وہ
لاسٹ آدمی تھا وہ رک گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. تو جیسے ہی وہ فائنلی جب باہر جانے لگا تو فون کی گھنٹی بجی. وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا, سوچ رہا تھا اب کیا کروں, جاؤں نہیں جاؤں, میرا تو کام پورا ہو گیا اور گھنٹی بھی کسی اور کی ٹیبل پہ بج رہی ہے. پتہ نہیں کہ ضرورت مند کا فون ہوگا یار, دیکھ لیتے ہیں کیا حرج ہے. اس سے جا کر فون اٹینڈ کیا تو اس نے کہا مجھے فلاں سے بات کرنے کا, آفس تو بند ہو چکا, سارے لوگ چلے گئے. اچھا, میرا بہت ضروری کام تھا, ان کو میرا بڑا امپورٹنٹ میسج دینا تھا. وہ کہہ سکتا تھا آپ کل فون کیجیے گا, پرسوں فون کیجیے گا, یا میں کیا کر سکتا ہوں, حضور وہ تو چلے گئے. اس نے کہا جی بتائیے کیا میسج ہے آپ کا. اور جس سے میسج کیا کہا, میں تو سنوں گا تو بھول جاؤں گا, یاد نہیں رہا تو کیا ہوگا, لکھنا چاہیے. اب لکھنے کے لیے نہ اس کو قلم نظر آیا, اب قلم تھا نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے ڈسٹ بن لیا. ڈسٹ بن ہوتا ہے نا ٹیبل کے نیچے, آفیسز میں ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, باسکٹ. ڈسٹ بن لے کر اس نے اس کو الٹا تو اس میں سے ایک کاربن پیپر نکلا. کاربن پیپر سمجھتے ہیں نا کہ اوپر اس کے نیچے اوپر لکھو, اس کے اوپر کاغذ رکھو تو اس کے نیچے کاپی بن جاتی ہے. تو کاربن پیپر نکلا اور ایک مڑا چوڑا سا کاغذ نکلا اور ایک وہ تنکا سا نکلا, اسٹک کو نکلی, ووڈ اسٹک. تو اس نے وہ لیا, وائٹ چھوٹی سی پرچی جو کاغذ کی اتنا سا تھا, ویسٹیج ٹائپ کی, اس کو رکھا, اس کے اوپر کاربن رکھا, اور اس نے اس تنکے سے, اس ووڈ اسٹک سے اس کا میسج لکھنا شروع کیا. جی کس نمبر وغیرہ اس نے سارا لکھ لیا. جی ٹھیک ہے میں نمبر لکھ لیا. اسلام بھائی نے جنہوں نے تھیلیاں رکھی ہیں تھیلیاں بتائیں کن کس کے جیب میں تھیلیاں ہیں. آخر کیا چیز ہے بھائی, کہہ سکتے تھے بھائی ہم تھیلیاں کیوں رکھیں بھائی, مسجد کے خادمین ہیں, ان کو آپ تنخواہ دیتے ہیں, ان کو کام ہے. نہیں, یہ رویہ بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ احساس ہے کہ اگر میں مسجد کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا دیکھوں گا تو میں خادم کا انتظار نہیں کروں گا کہ وہ آئے بولا بھائی خادم بھائی یہ اٹھاؤ, اتنا بھاری کچرا, اتنا سا بال کا گچا بیچارہ نہیں اٹھا سکتا نا, کیسے اٹھائے گا اتنا ہیوی بال کا چھوٹا سا گچا, سانس نہیں پھول جائے گا اس کا, روزے کی حالت میں اٹھائے گا. حالانکہ اس کو اٹھا کر ڈائریکٹ تھیلی میں ڈال لینا چاہیے, اور ثواب اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن نہیں, یہ بلائیں گے یہ میرا کام نہیں ہے, ہمارے جملے میرا کام نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس سے الگ ہوتے ہیں, میرا ہے نہیں, یہ میرے تیرے سے الگ ہوتے ہیں. بھئی یہ جس کو موقع ملے کر لے اور ثواب کھڑا کرے اپنا, اور اپنی زندگی کا یہ اپنے وجود کو یہ پروف کرے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں. آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ وقت پہ نہیں آتے. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں. وقت پر آئے نا تو حیرت ہوتی ہے, کمال ہو گئے یار, یہ وقت پر آ گئے, واہ, مطلب عید ہو جاتی ہے بندے کی, یار یہ وقت پر آ گئے. اور ایک ہوتا ہے جو وقت پر نہ آئے تو حیرت ہوتی ہے, اللہ خیر کرے یہ آئے نہیں ہے, یہ تو وقت کے پابند ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں, جن کے وقت پر آنا آپ کو حیرت پہ ڈال دیتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جن کا وقت پہ نہ آنا آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ دونوں کی پریکٹس کیا ہوتی ہے, ایک کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اس سے وقت پر آنا ہی نہیں ہوتا, تو اس کا وقت پر آنا آپ کو حیرت پہ ڈال دے گا. خیر طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, آ جاؤ وقت پر آ گئے, تو اس کو بھی لگے گا بولا تو ٹھیک ٹھاک کیا میں نے, آپ نے ٹھیک کیا, مگر یہ کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کر کے بھی رہو, کچھ ہو جاتا ہے یار, چلو آج جلدی کام ہو جائے گا. تو اچھا بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ وقت پر آنے کے عادی ہوتے, 99.99% یہ وقت پر آئیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی وقت وقت تو آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی, پھر آپ آئیں گے خیریت تو ہے آج آپ. تو بعض اوقات ان کی واقعی مجبوری ہو جاتی ہے, لیکن یہ مجبوری ہوتی کبھی کبھی ہے. حادثات یا اس طرح کی چیزیں یا ایمرجنسی ہوتی ہے, ورنہ جنرل وارڈ نہ ہوتا. ایمرجنسی وارڈ الگ ہے, جنرل وارڈ الگ ہے. لیکن اب ہر وقت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, تو اس کا نیچر آئی سی یو نیچر ہو گیا, ورنہ آئی سی یو کی طبیعت ہو گئی ہے بھیا, اب اس کو ہمیشہ کیئر یونٹ والا آدمی ہے. تو وقت کی پابندی یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں. وہاں ہونا نہ ہونا, آپ کو ہونا چاہیے یہاں پر. آپ کے والد آپ کے ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی امی آپ کے ساتھ ایک امید توقع رکھتی ہے, آپ کی آفیسز میں آپ کے ساتھ توقع رکھی جاتی ہے, آپ کا جو بزنس ہے, آپ کا جو کام ہے, ہر جگہ پر آپ کی ذمہ داری, اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پر وہ کام نہیں کرتے
تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہو. یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، وقت کو ضائع کرنے کی جس میں عادت ہو نا، اس کے اندر احساس ذمہ داری کا، میں نہیں کہتا اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور شعبے میں احساس ذمہ داری ہو. سب بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض کی احساس ذمہ داری کسی اور جگہ پر نظر آتی ہے، کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. یہ بھی انسان کی الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو میں جہاں پر یہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ وقت کے طور پر اپنے آپ کو ہم بچائیں، جہاں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کیونکہ جو وقت ہی کا احساس نہیں کرتا، وقت کا ضائع ہونے کا احساس جس کو نہ ہونا، یقین مانے وہ کئی جگہوں پر اپنی یہ ذمہ داریوں کو وہ نبھانے میں ناکام سے ہو جاتے ہیں. کیونکہ چیز وقت پر ہی کرنی ہوتی ہے، دوائی وقت پر لینی ہوتی ہے، وہ دوائی وقت پر دینی ہوتی ہے، مریض کا علاج وقت پر ہی کرنا ہوتا ہے، بہت سارے کام وقت پر ہی کرنے ہوتے ہیں، چولہا وقت پر ہی بند کرنا ہوتا ہے ورنہ کھانا جل جائے گا. ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، پکانا وقت پر ہوتا ہے ورنہ لوگ بھوکے رہ جائیں گے. اب آپ کا اس وقت مغرب کے بعد ہے کہ یار ہم بھول گئے تھے آج کھانا پکانے کے لیے، آج ہم نے عصر کے بعد چولہے جلائے تھے، آپ کو تھوڑا کھانا ملے گا، آپ کہتے خوش ہو جاؤ گے، یار مزے لگ گئے، یار آج تو مغرب کے بعد کھانا ہی نہیں ملے گا، کیا بات ہے. کیونکہ وقت پر لگایا نہیں انہوں نے. تو اگر وقت پر کھانا چڑھائیں گے نہیں تو آپ کو وقت پر کھانا ملے گا کیسے؟ تو وقت کی امپورٹنس ہوتی ہے. ہم اپنا بہت سارا وقت بستر چھوڑنے میں ضائع کرتے ہیں کہ وقت ہے اٹھنے کا، گھنٹی بجی اٹھنے کی اور اپنے اٹھ نہیں رہے، وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ہم سونے کا وقت ہوتا ہے تو کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. کسی کو وقت دیتے ہیں، ہم کسی کو وقت دیتے ہیں اور اس وقت میں ہم کسی اور کو بھی وقت دے دیتے ہیں، یا وہ آ جائے تو ہم اس کا وقت، دوسرے کا وقت اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو جگہیں ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنے وقت، یہاں پر صرف ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہوتے. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی اور کے وقت کو بھی ضائع کر رہے ہوتے. وہ انتظار کے وقت میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے بیچارہ. تو چیزیں یہ دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے جسے فضول بولنے کی عادت ہو نا، وہ بھی اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے. تو کام کی بات کریں کہ حدیث پاک بڑی واضح ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اللہ کریم ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، احساس ذمہ داری عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. افطار کا وقت آ گیا تو اب افطار بھی کر لیجئے. البتہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے. اب افطار کے وقت آپ نے نیت کی تو بہتر یہ کہ کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے، اس کے بعد افطار کرتے. یہ اچھا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے
रमज़ान करीम की 24वां रोज़ा है। असर पढ़कर आशिकान रमज़ान मुतकिफ़ीन फैज़ान मदीना कराची में जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हुजूर आपने जो हुक्म फरमाया है कि मदनी चैनल के लिए डोनेशंस दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये तरकीब है कि हर महीने 2000 रुपये मदनी चैनल को डोनेट करता हूँ और 2000 रुपये AFGRF को डोनेट करता हूँ। अब आपने जो दुआ फरमाई है कि 1200 रुपये, तो अब मैं क्या कम करूँ, 800 रुपये कम करके 1200 रुपये भी आ जाओ, या 2000 रुपये रहो और फिर आपकी दुआओं का हिसाब भी पाता रहूंगा? जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को माशाअल्लाह, जितना शहद डालते हैं उतना मिठास बढ़ती है। 2000 तो ज़ाहिर के तो और भी अच्छे, ज्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इससे मजीद बढ़ जाएंगे तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो उसमें 1200 भी तो समाग है ना अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिना वजू के कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, अगर किसी एतिकाफ करने वाले के करीबी का इंतकाल हो जाए तो एतिकाफ से उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जा सकते हैं? अब वालिद है वालिद है, इसके लिए अगर जाना भी पड़ा तो एतिकाफ टूटेगा और एक दिन की कज़ा करनी होगी। शरन इजाजत है, इसमें गुनाह नहीं होगा। वरना बिला जरूरत बिला इजाजत शरई, इन्हें ऐसी जरूरत जिसको शरीयत जरूरत करार दे के भी इजाजत है जाने की जैसे, तो उसमें गुनाह नहीं होता। तो ये ऐसी जरूरत है कि माँ का इंतकाल हो गया, वालिद का, तो अब ये केस में जा सकता है। मगर एक जबकि मस्जिद से बाहर तो निकला ही है, तो अब ये के एहतिकाफ इसका टूट गया, एक दिन की कज़ा करे। मेरा नाम मोहम्मद अली अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि एतिकाफ के फजाइल सुनकर अगर कोई एतिकाफ में बैठ जाता है और इसके बाद अगर उसका दिल वगैरह नहीं लगता तो वो क्या करे, और कोई उसके पास रास्ता नहीं, इसके बारे में कोई रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। दिल लगाए, नमाज में दिल नहीं लगता तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि नमाज मत पढ़ो। तो एतिकाफ शुरू करने से जो 10 दिन का एतिकाफ जो है रमजान के आखिरी, तो अब ये पूरा करना तो वाजिब हो गया। अब अगर इसको तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, तो इसलिए इसको पूरा करे, दिल लगाए। बाज़ों को दिल नहीं लगता, अच्छा ये भी है कि शुरू में नहीं लगता, एक आध दिन दिल नहीं लगता, ये कि फ़ज़ा तब्दील हो जाती है, आराम के औक़ात बदल जाते हैं, खाने पीने के अंदाज बदल जाते हैं, गैदरिंग भी, जैसे यहाँ गैदरिंग है फैज़ान मदीना में, रश बहुत है, तो इससे भी बाद लोगों को उकताहट होती है कि जिधर जाओ रश, जिधर जाओ रश। बादों को इसमें लुत्फ आता है। ये तो इसमें तो याद मदीना है, याद मक्का पाक है, याद अरफात मिना है कि जिधर जाओ रश उधर ही रश। तो कई ऐसे बोलते हैं कि हम तो यहाँ आए तो मदीना याद आ गया। ये अपनी अपनी कैफियत अपनी अपनी सोचें होती हैं, तो एडजस्ट तो करना होगा। एहतिकाफ अगर बैठ ही गए तो जो भी जिसका भी दिल घबरा रहा हो ना, तो वो 1-2 दिन घबराता है, बाज़ औक़ात फिर वो एडजस्टमेंट हो जाती है। तो इसलिए घबरा कर तोड़ के जाना नहीं चाहिए। जब तबीयत खराब हो जाती है, बाज़ औक़ात बीमार हो जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि दिन इंसान का रोजा हो और उसे जूस पिला दिया जाए बेहोशी की हालत में, क्या उसका रोजा टूट जाता है? आवाज में कुछ
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ دن انسان کا روزہ ہو اور اسے جوس پلا دیا جائے بے ہوشی کی حالت میں، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر روزہ ہے بے ہوشی کے عالم میں جوس پلا دیا کسی نے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی نے لپسٹک لگائی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا یا خوشبو محسوس ہوئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کس چیز کی خوشبو محسوس ہوئی؟ لپسٹک. اچھا، لپسٹک لگانے میں ویسے رسک بھی ہے کہ زبان بھی پہنچتی ہے، بعضوں کا زبان پھرانے کی بعضوں کی عادت بھی ہوتی ہے، تو اگر لپسٹک منہ میں چلی گئی اور ٹیسٹ محسوس ہوا حلق میں تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. یہ عورت لگاتی لپسٹک، تو اس لیے روزے میں اس کو احتیاط کرنی ہوگی، روزے میں نہ لگائے. مرد بھی لگاتے ہیں لپسٹک، یعنی لپسٹک بھی لگاتے ہیں مرد. یہ لپسٹک مطلب یہ ہونٹوں کو تھوڑا رنگین کرنے کے لیے مردوں نے بھی. جینس کاسمیٹکس الگ آتا ہے. لپسٹک یہ ایک تو وہ ہونٹ پھٹتے ہیں نا تو اسٹک لگاتے ہیں، لیکن فیشن کے طور پر بھی مردوں کا بھی ہونٹوں پر. بچے جو آتے ہیں نا اس میں تو کسی چھوٹے لڑکے کو میں نے نوٹ کیا گیا کلرڈ ہوتے ہیں ان کے، تو یہ مطلب یہ حساب کتاب بھی اب شروع ہو گیا ہے. فیمیل کاسمیٹکس الگ ہے مفتی صاحب، میل کاسمیٹکس سے الگ ہے. یعنی ہم ماحول میں نہیں تھے نا جب دعوت اسلامی میں، تب سے میل کاسمیٹکس ہے. مردوں کے یہ میک اپ کے الگ ہوتے ہیں یہ، تو یہ مرد بھی پیچھے نہیں رہتے بعضوں کا یہ چیزیں کرنے میں. تو جو جس طرح کی عورتیں بناؤ سنگار اور میک اپ وغیرہ کرتی ہیں نا، اس طرح بعض مردوں کو بھی ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی اسکرین وغیرہ کے طور پر. اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، تو کچھ یوں کرتے ہیں کچھ یوں کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ بعض اوقات حلق کے نیچے محسوس ہونے کا اندیشہ رہ سکتا ہے. اور اگر یہ فلیور ہے والی چیز ہے جو لگائی ہے تو اس کا یقیناً ایک فلیور، اس کا ٹیسٹ ہے زبان وغیرہ پر آ سکتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے واللہ عالم. ہاں، یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردانہ ہی مطلب تو مردانہ زنانہ دونوں کے لیے مسئلہ بیان ہو گیا. یہ میرے خیال احساس کمتری کی وجہ سے لگاتے ہوں گے کہ میں اچھا نہیں لگتا، میں اچھی عارضہ دیکھتے ہوں گے آئینہ، تو وہ بے خوبصورت نہیں لگتا. یار چھوڑنا یار، اچھا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے. اچھا لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل پھٹیچر کی طرح پھرتا رہے، لیکن واجبی ہو. لیکن یہ میں نے زندگی کوئی نہیں لگایا، مجھے آج نئی معلومات ہو رہی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ کرنا تھا حضرت صاحب سے، سود اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ بیگ سے لینا وہ سود ہے، اور جیسے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں وہ بھی سود ہے. سود کی صحیح اصلیت بتائیں کیا ہوتا ہے؟ دودھ. اچھا، سود، یہ سود جو ہے نا، یہ قرضے پر نفع لیا جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے یعنی کہ قرض دے کر اسے نفع اٹھانا، یہ سود کہلاتا ہے. ہاں، ایک صورت یہ سود کی. اور جو بھی اس کی ڈیٹیل، ویسے تو اس کی اصطلاحی تعریفات اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ زیادتی کے جو عوض سے خالی ہو، مشروط ہو عقد میں، یہ ایک اصطلاحی تعریفات ہیں. اب انہوں نے قسطوں کے حوالے سے پوچھا ہے کہ قسطوں پر اگر کوئی چیز لی ہے تو غالباً سوال سے یہ سمجھ آیا ہے، تو کیا اس کو بھی سود کہیں گے؟ نہیں، قسط میں ہر صورت میں سود نہیں ہے. جیسے کہ روکڑ نقد لو تو سستا ملتا ہے، اور ادھار لو تو وہ چیز زیادہ پیسے لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اب قسط کی جو ڈیٹ فکس ہوئی، اب یہ کہ ڈیٹ گزرنے کے بعد اس پر رقم مزید لیتے ہیں، تو یہ سود ہے نا. جی، یعنی بعض صورتیں تو یہ ہوتی ہیں، اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لینی ہے یا ادھار کوئی چیز لینی ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ لیتے وقت ایک قیمت طے ہوگی آپ کی جو بھی ہے. یہ 10,000 روپے کی ادھار میں آپ کو دی، ایک تو یہ طے ہونا ضروری ہے، دوسرا وقت طے ہونا ضروری ہے کہ اتنے وقت میں یہ پیسے واپس کر دے گا. اب اس کے اوپر اگر وہ پینلٹی لگاتا ہے کہ اتنے پیسے میں اوپر لوں گا تو یہ ناجائز و حرام صورت ہوگی، ورنہ سود میں نہیں آئے گا. ہاں، سود میں آئے گا
قسطوں کے اندر بعض صورتوں میں سود میں آئے گا کہ اب یہ جو زیادتی لے گا وہ زیادتی اس وقت کے عوض لے گا، جو یعنی کسی چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا، صرف مدت کے بدلے میں لے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سود میں بھی آ جائے گا. یہ ناجائز و حرام ہوگا کہ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ پیسے اگر لیٹ ہو گئے تو مزید اوپر لوں گا. سود کی کئی اقسام ہیں. میری اس میں تمام دیکھنے سننے والے حاضرین سب سے درخواست ہے کہ عموماً ہم کہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کسی ادارے سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، پیمنٹ لیتے ہیں یا کوئی سے لیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فارم میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی باریک باریک سی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو تو شاید ہم نے پڑھا بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن کئی جگہوں پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم سے کیا کیا کمٹمنٹ کروا رہے ہیں. پھر جب ہم سال 2 سال کے بعد ان سے کچھ الجھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں آپ نے اس پہ سائن کر کے دی تھی. بولے میں نے کب اس پہ سائن کی تھی؟ کہا یہ پڑھی ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، مگر ہم نے نیچے سائن کر دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کے کبھی بھی کوئی ڈاکیومنٹ پہ اگر آپ کو سائن کرنی ہو نا، ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ان کی ٹرم سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی، یہ اردو بھی عجیب و غریب باتوں کا لکھی ہوتی ہے، تو کسی تجربے کار آدمی سے پڑھا دیں اور کسی کی شرح نما لے لیں. بھائی میں اس پر سائن کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہ میں پھنس جاؤں گا. ٹھیک ہے بعض اوقات بندہ گناہ گار نہیں ہوتا مگر اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ کیا میں نے سائن کر دی، تو ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک بات میں نے بیان کی ہے کہ جو بھی آپ کسی چیز میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں یا کسی کو کوئی پاور دے رہے ہوتے ہیں واٹ ایور، تو کائنڈلی ایک بار خود پڑھ لیں یا اپنے کسی قابل اعتماد شخص سے اس کو پڑھوا کر سمجھ لیں، اس کے بعد سگنیچر کیا کریں. حج کے فارم میں بھی صحیح ہوتا ہے. حج کے فارم میں کچھ عہد و پیما ہوتے ہیں، وعدے وغیرہ، وہ ڈائریکٹ وہ جہاں جمع کر رہا ہوتا ہے بینک والے یا جو بھی کاروان والے اور یہ سب بھر دیتے ہیں، سائن لے لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی بعض اوقات آدمی شاید گناہ گار بھی ہوتا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے تو وعدہ کر دیا میں یہ کروں گا، کرتا تو نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. یہ اور بعض اوقات اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، ایسی شکیں بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. فارم میں بعض اوقات یہ لکھے، اسکولوں سے بھی فارم آتے ہیں بچوں کے، اسکول کالج یونیورسٹی سے بھی فارم آتے ہیں بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے. اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بغور پڑھ لیا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اپنے نیچے سائن کر رہے ہو، نہ پڑھا ہے نہ تصدیق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو سائن کر دو. اب بیٹا کہاں سائن کرنی ہے؟ یہ سائن کر رہا تھا. ابو پوچھتے بھی نہیں بیٹا کس چیز پر سائن کروا رہے ہو، چیک ہوتا ہو تو ابو کی بتی جلے نا، فارم پر کیا بتی جلے گی. تو یوں ہم ہر چیز پر سائن آنکھ بند کے کر دیتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے تمام حاضرین سے بھی اور ناظرین سے بھی، کسی بھی پیپر پر سائن کرتے وقت غور کر لیا کریں. سر حج فارم، ویزا فارم، جس پر بھی سائن کرتے ہیں نا، تو پڑھنا چاہیے. پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے پڑھوا کر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس چیز پر میں سائن کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ معاملہ الٹ پلٹ ہو ہی رہا ہوتا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایزی لے رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف پایا، جن کی گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر طرف خوشیاں چھا گئیں، جن کے آنگن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خوشبو پھیلی، جن کے خیمے میں برکتوں کی بارش ہونے لگی، جن کے گھر میں خیر ہی خیر ہو گئی، جن کے جانور خوب دودھ دینے لگے، جن کا مقام اور عزت دن بدن بڑھتی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے اور ادب فرماتے، جن کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھاتے اور تحفے تحائف فرماتے. وہ خوش نصیب خاتون جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رہے گی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قبیلہ بنی سعد کی نیک سیرت عظیم خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. سبحان اللہ، آپ کے سوال میں جواب موجود ہے.
کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کے وہ عظیم الشان سیرت بیان کی اور مختصر الفاظ میں سمندر کوزے میں بند کر دیا. اب ایسے الفاظ تو مجھے بولنے بھی نہیں آتے. ماشاءاللہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کی گود میں دونوں جہاں کی نعمتیں آ گئی. دائی حلیمہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی وچ تیری نبیاں دا سردار آ گیا. گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عصر کی تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو سلام پھیرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائے گا یا نہیں ملائے؟ اگر اس نے کوئی صورت نہ ملائی ہو، صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. فرضوں کی تیسری رکعت، اچھا یہ شامل ہوئے. اب تو ان کو قرات تو پڑھنی نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے. امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھی جاتی. اس سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے سورۃ الفاتحہ تو پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی، تو کیا حکم ہوگا؟ اول تو سورہ فاتحہ انہوں نے دوران جماعت پڑھی ہے تو غلط کیا ہے، اور اپنی جب پڑھیں گے تو چونکہ ان کی تو اگلی رکعتیں گئی ہیں نا، بھری رکعتیں، تو یہ بھری پڑھیں گے. سورت بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے 2 رکعتوں میں. اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو واجب چھوٹا، بلکہ اگر کچھ نہیں پڑھا تو فرض چھوٹا. سورت ملانے کا پوچھ رہے ہیں کہ سورت نہیں ملائی، سورہ فاتحہ صرف پڑھی. اگر اپنی بقیہ نماز پڑھنے لگے تھے تو بھی ان کا واجب چھوٹا، نماز دوبارہ دیکھیں واجب الاعادہ کی نیت سے کہ واجب دوبارہ پڑھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غلطی سے چھوٹ گیا ہو تو پھر اس صورت میں اگر بھولے سے چھوڑ دیا، غلطی سے یعنی یاد نہیں رہا پڑھنا، سلام پھیر چکے، فارغ ہو چکے نماز سے، تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو ہے جان بوجھ کے چھوڑا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا. اگر بھول سے چھوٹی تو یاد آ گئی تو سجدہ سہو کر لے. تو یہ سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. احرام باندھے اور نیت بھی کر لیں تو اس کے بعد وضو اور سونے کے لیے احرام کی چادر اتار سکتے ہیں؟ اتارنے میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے کی چادر یا دوسری چادر جو ہے وہ خوشبو والی نہ ہو. یہ سوال آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 1 یا 2 بار روزہ دیر سے کھولنا سنت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا تو افطار کر لینا چاہیے. یعنی یہ غلط سوچ ہے کہ جو ہے وہ کبھی تاخیر کرنی چاہیے اور رات ہونے پر، اندھیرا ہونے پر نہیں، بلکہ جو قرآن نے فرما دیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی جیسے ہی دن ختم ہوا اس وقت تک ہی روزہ ہے، اس کے بعد افطار کا وقت ہو گیا، اور اس میں تعجیل یعنی جلدی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے نا تو افطار کر لے. اب بلا وجہ تاخیر یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مطلب یہ ایسے ہی چلائی ہوئی باتیں ہیں. ہاں، اور کیا، یہ میرے خیال سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوگی، چلائی ہوئی باتیں ہوں گی، اس لیے بیچارے لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ باتیں چلاتے رہتے ہیں. بعض اوقات سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں جن کو اگر ہم صحیح طور پر اگر ہم اپنے معلومات لیں اور صحیح شرعی مسئلہ معلوم کریں تو پھر ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے.
یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا سیٹ یا آفیسر اپنے ملازمین کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ حقدار ہوں دے سکتے ہیں. ہاں حقدار ہوں تو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، مگر تنخواہ کے طور پہ، سیلری کے طور پہ نہیں دے سکتے. محمد ساجد ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کا بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دعائے مغفرت ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے، اب اس کے گناہ ہی نہیں ہے. دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عرف نہیں ہے، رائج نہیں ہے لوگوں میں، کریں گے تو لوگ بحث کریں گے. احرام کی چادروں میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہوگی کہ اگر وہ احرام کی چادر پہلے سے ہی اس پر خوشبو لگی ہوئی ہے تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے جو رفیق الحرمین کے اندر ہے، یعنی چینج کرنے کا جو آپ نے فرمایا نا، بعض اوقات وہ خوشبو اپنی چادر پر خوشبو احرام کی نیت سے پہلے لگائی جی وہ تو درست. اب دوسری چادر لی جی اور اس پہ خوشبو وہ لگی، پہلے سے خوشبو لگی ہو تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح کی خوشبو لگی ہوئی ہے. کس طرح کی وہ الگ بات ہے. تو اگر چھوٹتی ہے لگتی اس کی ممانعت ہے، باقی دوسری کی غالباً ممانعت نہیں ہے. وہ رفیق الحرمین اس کے کا کفارہ بیان نہیں ہے، لیکن سونگنا قصدن منع ہے اس کا، جی تو اس لیے اس سے بچنا ہوگا. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر طالب علم یا استاذ کا مہمان مدرسے میں آ جائے تو کیا اس کو مدرسے والا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. اب تو انتظامیہ بھی اجازت دے دے. جی جی اب یہ مدرسوں کے اپنے اپنے عرف ہوتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ سے مشاورت کر لیں، ورنہ ڈیرا ڈال کے بعض وقت پڑے ہوتے ہیں مہمان، چندہ آتا ہے طلباء کرام کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حسن اطاری لیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور اگر کوئی وتر کی جماعت میں امام صاحب تیسری رکعت میں قرات جو ہے نا خاموشی سے کریں تو اس امام صاحب کو لقمہ کیسے دیا جائے؟ میرے اور میری فیملی کے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. کون سی نماز میں؟ وتر کی تیسری رکعت میں اگر قرات آہستہ کر لی امام نے تو لقمہ پوچھ رہے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے جب آواز ہی نہیں آ رہی. اچھا لقمہ کہ انہوں نے قرات کیوں آہستہ شروع کر دی، اس لیے لقمہ کے زور سے کریں. تو اب یہ اتنی پڑھ چکے کہ ان پر سجدہ سہو واجب ہو چکا. ہاں لقمہ دیں گے تو نماز لقمہ دینے والے کی ٹوٹے گی، اور اگر امام نے لیا تو ان کی ٹوٹے گی. تو ایسی صورت میں لقمہ نہ دے. پتہ نہیں چلے گا نا کہ کتنی آیتیں پڑھ چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر بندے کے ذمے قضا نمازیں ہوں، کیا سنت مؤکدہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھنا سنت مؤکدہ پڑھنے سے بہتر ہے، یا سنت مؤکدہ کے بعد نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرہ. سنت مؤکدہ تو پڑھنی ہوگی، اس کی جگہ قضا نہیں کر سکتے. قضا بھی کرنی ہے لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے. رہے نوافل، تو جو نوافل جن کی حدیثوں میں فضیلتیں مخصوص وقت کے ساتھ آئی ہیں تو وہ بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ پڑھ لیں اور قضا بھی پڑھیں. تاہم اگر کوئی چاہے کہ میں ان نفلوں کی جگہ بھی قضا پڑھوں تو حرج نہیں ہے کہ نفل ویسے بھی اگر کوئی چھوڑ دے تو ظاہر ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہوتا. پڑھنے چاہیے کہ ظاہر ہے کہ سعادت ہے، نہ پڑھنے سے محرومی ہے ثواب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
प्यारे अमीर सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार 1 माह के इतिकाफ में बैठा हूँ, इस दौरान मेरे घर पे बेटे की विलादत हुई है, तो बराए करम आप मेरे बेटे अपने मुरीदों में शामिल कर दीजिए। इंशाअल्लाह चांद रात को मदनी काफिले में सफर करूँगा। करीम। अब ये इस टाइम पर ही भी पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है। मेरे अंदाज से नहीं पता चलता है बैटरी लो है मेरी, मदनी चैनल वालों को अंदाजा नहीं होगा, शायद देख तो रहे होंगे मेरा फेस। तो ये जब तरावट हो ना रात के वक्त, तो इस तरह के सवाल चले तो आदमी संभाल ले गया। तुम्हारा लेके अब नेचर का तो अभी निगरानी शुरा ने बयान किया ना, किसी की नेचर ये होती है चूल्हा जलता हुआ छोड़ के भी तो कहीं कुछ नहीं होता। इससे क्या, आग तो चूल्हे में जल रही है ना, मकान में थोड़ी जल रही है। तो बात होता है कि मामूली बातों का भी मतलब उनको एहसास होता है और संभाल लेते हैं उसको। एहसास जिम्मेदारी तो वाकई होनी भी चाहिए। बात ऐसे होते हैं कि वाकई यानी खून जलाते रहते हैं, ऐसे ही गैर जिम्मेदार उनकी हरकतें होती है, खुदा की फना। अच्छा, गैर जिम्मेदार शख्स को कभी भी ये बात एहसास, उसको अगर आप कहेंगे ना कि आप गैर जिम्मेदार हैं, तो उसको ये उमूमी तौर पर इसको ये अंदाजा नहीं होगा कि मैं गैर जिम्मेदार, मैं क्या गैर जिम्मेदारी करता हूँ। ऐसों को कुछ आगे बढ़ने का शौक होता है, कुछ करने का शौक होता है, तो इनको ये फील हो रहा था यार मुझे मौका क्यों नहीं दिया जाता। असल में मौका ना मिलने की भी कुछ वजूहात होती हैं कि तजर्बात और मुशाहिदे ये होते हैं कि ये देंगे तो मतलब जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है ना वो भी आगे पीछे हो जाएगा। तो आदमी हमेशा अपने नेचर का जायजा ले, जैसे उन्होंने कहा ना कि कहते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। अब अगर वो नाम जिम्मेदार हो ही ऐसा कि उसको कहे कुछ और, वो सुने कुछ और, वो समझे कुछ और। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन कर दूं। एक वर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि अगर आप किसी से कोई बात कहें ना कि आप ये कीजिएगा, तो उससे एक बार अगर मौका तो सुन लें कि आप क्या समझे, वो आपको बता देगा कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने जो कहा है ना वो उसी ने वही समझा। वरना बसावकत होता वाकई यही है कि हम कहते कुछ और है, वो सुनता कुछ और है, वो करता कुछ और है। फिर मैं कहा यार आपने क्या कर दिया, बोला आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। तो वो बेचारा उल्टे का सीधा ना सीधे का उल्टा कर देता है, तो हमारा ताले का माला हो गया। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन की एक स्किल है। एक तो कम्युनिकेशन है बात पहुंचा देना, फिर एक है प्रॉपर कम्युनिकेशन कि आपकी बात दुरुस्त पहुंची या नहीं पहुंची। तो इसका तरीका ये होता है कि आप किसी को कोई बात कहें, कन्वे करें, तो कन्वे करने के बाद आप उससे एक बार, अगर मौका है, ये हर वक्त नहीं हो सकता, ये हर वक्त ये जरूरी भी नहीं होता, बातों का प्रैक्टिस और तजर्बा बताता है कि जरूरत नहीं होती, तो आप एक बार उससे कंफर्म कर लें जी क्या समझे आप, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है मैं यही चाह रहा था, आप ऐसा कर लीजिएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है कि मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, बगैर तौबा किए इस दुनिया से नहीं जाएगा। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी शहर के नाजरीन, इफ्तार का मुबारक वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अमीर अहले सुन्नत अभी बैत कराएंगे और जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल होता है गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाता है। तो मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करता हूँ कि हमें तौबा भी करा दें और अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका
اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے. یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف. مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم کل اولیاء کے واسطے. میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے. اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے. اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے. حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے. حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے. پھر مینا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں. پھر مینا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں. یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے.
حج مبرور ہے خدا سال روا کرتے نصیب حج مبرور ہے خدا سال روا کرتے نصیب یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے اہل بیت یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے وقت آخر جلوائے محبوب کی خیرات دے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے تم رضا کے واسطے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے تم رضا کے واسطے یا الہی مغفرت ابرار کی کر بے حساب یا الہی مغفرت ابرار کی کر بے حساب بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں مغفرت کی بھیک لینے کے لیے اٹھا دیے ہیں اے اللہ پاک رمضان شریف ملا اب اس کے آخری روزے بھی آ گئے 24واں روزہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے یا اللہ پاک کچھ بھی نہ ہو سکا ہم خالی ہاتھ رہ گئے الہ العالمین جن کو ملا جن کی جھولیاں رحمت سے بھری ان کا واسطہ ہماری خالی جھولی بھی اپنی رحمت سے بھر دے اے اللہ پاک جن کو بخشا ان کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کر دے الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ہمارے خاندان والوں کی
بے حساب مغفرت فرما، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک گناہوں سے بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک سنتوں کا عمل نصیب کر دے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے، یا اللہ پاک ہم سے صرف وہی کام ہوں کہ جو ثواب کے ہوں، یا اللہ پاک فضول کاموں سے بچا، گناہوں سے بچا، برائیوں سے بچا، اے اللہ پاک دل آزاریوں، بد اخلاقیوں، بد گمانیوں سے بچا، الہ العالمین ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نفع پہنچے، ہم نرم خو بن جائیں، نرم دل بن جائیں، رحم دل بن جائیں، یا اللہ پاک ہم ظالم نہ بنے، ظلم سے بچا لے، یا اللہ پاک جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، جو مظلوم ہیں ان کی اے اللہ پاک غیب سے امداد فرما، الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ پاک ہماری دنیا و آخرت سب سنور جائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو مٹا دے، اے اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ پاک نمازی بنا دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، مولا کریم سجدوں کی لذتیں نصیب کر دے، نمازوں میں دل لگا دے، روزوں میں دل لگا دے، تراویح میں دل لگا دے، درود و سلام و تلاوت قرآن میں دل لگا دے، اے اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنا دے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، اے اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب خوش ہو، ان کاموں سے بچا کے تیری بارگاہ میں جو ناراضی کا سبب بنے، اے اللہ پاک ہمیں اچھا کر دے، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے، الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑی آس لگائے ہوں گے، رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے اور رحمتوں کی برسات ہے، الہ العالمین انہیں بھی مریضوں کو بھی صحت کی خیرات دے دے، یا اللہ پاک ان کو شفا دے دے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اے اللہ پاک طرح طرح کے بیمار طرح طرح کی بیماریاں سنتے ہیں، اے اللہ پاک ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، جو مبتلا ہیں ان کو بھی بیچاروں کو شفا دے دے، ان کو سکون دے دے، راحت دے دے، ان کے گھر میں بھی راحتیں ہوں، اے اللہ پاک کتنے کینسر کے مریض اس وقت ہو سکتا ہے دعاؤں میں ہوں گے، بیچاروں پر رحم کر، اگرچہ ڈاکٹر نے مایوس کیا ہو، اے اللہ پاک ڈاکٹری میں اس کا علاج نہ ہو، لیکن تیری بارگاہ میں تو علاج ہے، اے اللہ پاک تو شفا دینے پر قادر ہے، شفا دے دے، اس کے علاوہ بھی جو طرح طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہے سب پر رحمت کی نظر کر دے، آج تو سب کو صحت کی خیرات دے دے، سب پر فضل و کرم کر دے اور صبر بھی عطا کر دے، اے اللہ پاک پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا کر دے، یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں، اے اللہ پاک سب کی جھولی اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ پاک سب سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ہم سب پر اپنی خاص نگاہ کرم ڈال دے، بیڑا پار کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب انہیں ہو از شفا عطا، یا رب الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہو،
کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک، رمضان کریم کی 25ویں شب آپ پہنچی، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے۔ اے اللہ پاک، روزانہ بوقت افطار 10 لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم کا واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ان 10 لاکھ آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی شمول ہو جائے۔ اے اللہ، جنہیں بخشا انہی کا صدقہ میں بخش دے، جنہیں جہنم سے آزاد کیا انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک، تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اے اللہ پاک، ہم عذاب برداشت کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ پاک، ہماری کمزوری پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ کمی تھی، نہ کمی ہے، نہ کمی ہوگی۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت کا کوئی چینٹا ہم پر ڈال دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تو مغفرت سے نواز دے گا، اپنی جنت میں داخل کر دے گا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ پاک، بس بخش دے، ہمیں بخش دے، مغفرت کر دے۔ یہ رمضان بغیر مغفرت کروائے ہم سے نہ جائے۔ اب تو رخصت پر تلا ہوا ہے، اب آخری سلام بھر رہا ہے، صرف 4-5 دن رہ گئے۔ اے اللہ پاک، اپنی عبادت کی توفیق دیتے، نیکیاں کرنے کی سعادت دیتے، ہم سستوں پر، غفلت کے ماروں پر رحم و کرم کر دے، کچھ پھرتی آ جائے، کوئی نیکی ہو جائے۔ اللہ پاک، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، جن کے حقوق پھنس گئے اے اللہ پاک ان کے حقوق مل جائیں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائیں۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں امن قائم ہو جائے۔ الہ العالمین، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मग़फ़िरत की बिशारत, नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, शहनशाह नबूवत, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम